ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک صحیح سالم حالت میں پہنچا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میرے خطبہ جمعے کا جو آج کا موضوع ہے وہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جس کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ فضیلت والا شخص ہے تو یہ شخص ہوگا، اور میں ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں، چاہے سفر ہو حضر ہو، ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نظریں بچھا دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ میں ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان کے ایمان کو تولا گیا، اس کے بعد پوری امت کے ایمان کو تولا گیا، اور اس کے بعد نتیجہ دیکھا گیا تو ان کے ایمان کا وزن زیادہ نکلا۔ میں ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر اس روئے زمین پر اس جیسا شخص ایمان والا نہیں تو خدا کی قسم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ میں بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ہے ابو بکر بن صدیق، جو خلیفہ اول ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا منصب سنبھالا۔ آپ کا پورا نام ابو بکر تھا، اور آپ کے والد محترم کا نام عثمان بن عمر تھا، اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، اور آپ کے والد محترم نے فتح مکے کے موقع پر ایمان کو قبول کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ والسلام کا ایک فرمان ہے۔ حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ والسلام سے پوچھا، یہ اللہ کے نبی ذرا بتلائیے تو صحیح، آپ کو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا مجھے عائشہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں مردوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ ایسا کون سا شخص ہے جو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ شخص مجھے ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مردوں میں شامل تھے، اور ان کی ایمان کا اندازہ اس واقعے سے آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کتنی کرنے والے بل تھے، کس طرح ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ اور آج آپ اس معاشرے میں دیکھیے، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں۔ دعویٰ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر دعویٰ کرنا ہے تو اس طرح دعویٰ کرو جس طرح صدیق کرتے ہیں دعویٰ، اگر دعویٰ کرنا ہے تو اس طرح دعویٰ کرو جس طرح خطاب دعویٰ کیا کرتے ہیں۔ دعویٰ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبانی الفاظ سے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، نہیں، دعوے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق گزارنا شروع کر دیں۔ جب تک ہم نہیں گزاریں گے تو ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔
ہمارا دعویٰ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات اور نبی کے فرمان کے مطابق گزاریں گے۔ تو یہ ذرا اس واقعے کو سنیے گا، دیکھیے گا کہ نبی سے محبت کس چیز کا نام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب شروع اسلام کا دور تھا، اس وقت مسلمان زیادہ نہیں ہوئے تھے، تقریباً 38 تعداد ہوگی لوگوں کی، 38 کی تعداد تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ والسلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب، آپ کا دین سچ ہے، حق ہے، تو ہم خفیہ طور پر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بیت اللہ میں جائیں، وہاں پر جا کے کھلے عام عبادت کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ابو بکر کو جواب دیا، انا قل، ابھی ہم تو بہت تھوڑے ہیں، تعداد ہماری کم ہے، ابھی نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ چلیے چلتے ہیں مکہ میں، بیت اللہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں، کھلے عام عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ابو بکر کی بات مان لی، چل پڑے، بیت اللہ میں گئے، وہاں پر عبادت کرنے لگ گئے۔ جو جس قبیلے کا تھا اپنے قبیلے کو لے کر بیٹھ گیا، ان کو تبلیغ کرنے لگ گئے، انہیں سمجھانے لگ گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اونچی آواز میں خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو کفار مکہ کو پتہ چل جاتا ہے، وہ آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ابو بکر بھی ان کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ جو کافروں کا سردار تھا، اس نے ابو بکر کو اتنی بری طرح پٹا کہ آپ کی چہرے کی حالت کو بگاڑ دیا۔ آپ کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ آپ کے قبیلے کو خبر دی گئی، بنو تمیم کو۔ بنو تمیم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر آپ کو عتبہ بن ربیعہ کے قہر سے بچایا اور آپ کو ایک چادر میں ڈال کر آپ کے گھر پر لے گئے۔ جب آپ کی حالت دیکھی، دیکھ کر یہ کہا کہ ابھی ابو بکر نہیں بچ سکتے۔ ابو بکر کی تو حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ابو بکر ابھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس وقت بنو تمیم کے لوگ بیت اللہ میں واپس آتے ہیں، آ کر اعلان کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو خدا کی قسم عتبہ بن ربیعہ کو ہم ضرور قتل کریں گے۔ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔ ابو قحافہ آپ کے والد محترم، ام الخیر آپ کی والدہ محترمہ آپ کے سر پر کھڑی ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کسی کی آواز نہیں سن رہے، کسی کی آواز آپ کے کانوں میں نہیں آ رہی۔ صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی۔ جب صبح کے ٹائم ہوش آیا، جب ہوش آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا سوال کرتے ہیں؟ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کہاں ہے؟ ذرا یہ بتلاؤ محمد بن عبداللہ کی حالت کیسی ہے؟ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں خبر نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھی محمد بن عبداللہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک مجھے ان کی حالت کا پتہ نہ چل جائے۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کو ام جمیل جو اس وقت مسلمان ہو چکی تھی ان کے گھر پہ بھیجتے کہ وہاں پہ جا کر پوچھ کے تو آئے، محمد بن عبداللہ کی حالت تو معلوم کرے۔ وہاں پر آتی ہیں، پوچھتی ہیں تو ام جمیل اس وقت مسلمان ہو چکی تھی مگر اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ ام الخیر جو ابو بکر کی والدہ تھی آ کر پوچھتی ہیں، کہتی ہے مجھے نہ ابو بکر کے بارے میں پتہ ہے نہ محمد بن عبداللہ کے بارے میں پتہ ہے، اگر آپ کہو تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ تو وہ آپ کے گھر آتی ہیں ابو بکر کے، اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کیسے ہیں؟ تو اس وقت ام جمیل کہتی ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں، وہ دار ارقم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں، نہیں کھاؤں گا میں۔ آپ کو شام ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ کم ہوتی ہے، سہارا دے کر
دونوں خواتین دار ارقم میں پہنچتی ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ والسلام ابو بکر کو دیکھتے ہیں تو زور قطار رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، گلے لگ جاتے ہیں، بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اے میرے پیارے نبی، میرے ماں باپ کی بھی جان آپ پر قربان، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میری تو جان بھی آپ پر قربان، مگر یہ عتبہ بن ربیعہ نے جو میرے چہرے کی حالت بگاڑی، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری والدہ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین انہیں اسلام کی دولت سے نواز دے. سلمہ بنت سخر آپ کی والدہ کا نام تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی. اس وقت اللہ کے نبی علیہ والسلام دعا کرتے ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ اس وقت ایمان لے کے آتی ہیں. تو یہ تھے صدیق اکبر، یہ تھا ایمان کا جذبہ، یہ تھی محبت کی صداقت کہ جو محبت کرنے والے تھے محبت کو نبھانے والے بھی تھے. یہ نہیں کہ محبت کا دعویٰ تو کیا کرتے تھے، جب مشکل وقت آیا تو پلٹ جایا کرتے تھے. نہیں، آج ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کوئی بھی مشکل وقت آ جائے ہم فوراً پلٹ جاتے ہیں، راہ راست کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اگر اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرنی ہے، ایمان پیدا کرنا ہے، تو صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کیجیے. ایمان تو ان لوگوں کا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ رب العالمین زیادہ نہیں، کم از کم 10% ہی ان کا ایمان ہمارے دلوں میں منور کر دے. اگر 10% بھی آ گیا، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ تھے صدیق اکبر جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے تو محبت کو نبھاتے بھی تھے. آپ کو صدیق کا لقب کیسے ملا؟ آپ کا نام تو ابو بکر تھا، صدیق کا لقب تو بعد میں آپ کو دیا گیا، کس طرح ملا؟ ایک روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ والسلام معراج پر گئے تو مدینہ سے بیت المقدس کا سفر کیا، بیت المقدس سے آسمانوں پر گئے. جب واپسی آ کر کفار مکہ سے کہا کہ میں ایک رات کے اندر بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ ایک رات میں بیت المقدس کا سفر؟ مکہ سے بیت المقدس کا سفر اگر گھوڑے پہ بھی کیا جائے تو 40 راتیں لگتی ہیں. اب کیا بات کرتے ہو کہ ایک رات میں ہی آپ سفر کر کے آگے؟ تو وہ مذاق اڑانے لگے. مذاق اڑاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا یہ سب سے بڑا دعویٰ کرتا ہے، یہ صدیق ہے، یہ اس کا ساتھی ہے، یہ اس کی ہر بات مانتا ہے. اب اس کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھی نے آج کیا شوشہ چھوڑا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا بات کہی ہے؟ کہا کہ تمہارے ساتھی نے کہا ہے کہ میں ایک رات کے اندر ہی بیت المقدس سے ہو کر واپس آ گیا. کہا انہوں نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے؟ کہا بالکل انہوں نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے. تو کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ سچ کہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. کہا تمہیں کس طرح یقین ہے؟ کہا تم تو یہ بات کرتے ہو، میں تو اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی آسمان سے نازل ہوتی ہے، فرشتہ میرے پاس وہی لے کر آتا ہے جو میں تم لوگوں کو بیان کرتا ہوں. میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں. تم تو یہ بات کر رہے ہو کہ وہ مکہ سے بیت المقدس گئے تھے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں تو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں. تم بات کیا کرتے ہو؟ وہ جو بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں. تو اس وقت ان کو مسلمانوں کے نزدیک صدیق کا لقب دیا گیا کہ یہ صدیق ہے، صداقت، تصدیق کرنے والے، کسی بھی بات کی تصدیق کرنے والے. تو یہ تھے ابو بکر صدیق. آپ کی زندگی مبارک بالکل سادہ تھی. ایک مثال لے لیجئے، اگر آج کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ تجھے آسمان کے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی؟ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوگا کہ مجھے خوشخبری مل گئی ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا.
اور اس روئے زمین پر واحد ایک ہی شخص ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ تو ہم میں سے داخل ہو جا، تو ہم میں سے داخل ہو جا، تو ہم میں سے داخل ہو جا۔ وہ کون سے دروازے ہیں؟ پہلے اس سے پہلے ایک روایت سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کہا، فمن اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام میں نے روزہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام کہتے ہیں تجھ پر جنت واجب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، ایسا کون سا شخص ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ کسی شخص نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، واحد ایک شخص تھا جس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ والسلام میں ہوں جس نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جس نے آج جنازے کی اتباع کی ہو، جنازے کے اندر گیا ہو؟ کون سا شخص تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ میں ہوں وہ شخص جنہوں نے جنازے کے اندر آج شرکت کی تھی، جنازے کے اندر گیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ والسلام نے پوچھا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جس نے آج جا کر کسی مریض کی عیادت کی ہو، اس کی تیمارداری کی ہو، اس سے پوچھا ہو؟ کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے ہاتھ کھڑا کیا ہو، واحد ایک ہی شخص تھا جس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ کون تھے؟ صدیق اکبر تھے۔ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے آج مریض کی جا کر عیادت بھی کی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام فرماتے ہیں کہ تم پر جنت واجب ہو جائے۔ اب وہ 8 دروازے کون سے ہیں؟ دوسری روایت میں آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک کی جگہ پر 2 خرچ کرتا ہے، جو ایک کی جگہ پر 2 کو خرچ کرتا ہے، اسے جنت کے اندر باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ جو روزے رکھنے والے ہوں گے اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے اسے باب الزکوٰۃ سے پکارا جائے گا، جو نمازیں زیادہ پڑھنے والے ہوں گے انہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام ذرا یہ تو بتلا دیجئے کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جسے 8 کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے 8 کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر خدا کی قسم اگر وہ کوئی شخص ہوگا تو وہ تم ہوگے۔ تو یہ تھے ابو بکر صدیق، یہ نہیں صرف محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے، جب عمل کی بات آئی تو پیچھے ہٹ گئے، نہیں، عمل میں بھی سب سے آگے۔ اور عمل میں کس طرح آگے ہوتے تھے؟ ایک اور روایت لے لیجیے، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی غزوے کا موقع تھا تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ جن کے گھر میں جتنا بھی مال ہے، جو جتنی استطاعت ہے، وہ اللہ کے راہ میں لے آئے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اللہ نے استطاعت دی ہوئی تھی، میں بہت خوش ہوا کہ آج اللہ نے مجھے مال دیا، مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، تو میں آج بہت زیادہ مال اللہ کے راہ میں دے سکتا ہوں۔ وہ گھر پر گئے، اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ کے لیے لیا ہے، آدھا مال گھر کے لیے چھوڑا ہے۔ آ کر اللہ کے نبی علیہ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پیش کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ والسلام عمر بن خطاب سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی علیہ والسلام میں آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا مال چھوڑ آیا ہوں۔ تو عمر بن خطاب دل میں سوچ رہے تھے آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں،
آج ابو بکر سے میں بازی لے جاؤں گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں, گھر کا جتنا بھی سامان تھا سارا اکٹھا کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایک سوئی بھی ایک دیوار کے اندر ہوتی ہے اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں, اڑاتے ہیں, لاتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. جب خدمت میں پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر گھر کے والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ مال تو سارا لے آئے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ کر آ گیا. تو اس وقت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں خدا کی قسم اس روئے زمین پر ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ تھے صدیق اکبر, یہ اتنے نرم دل تھے, مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب وفات کا وقت ہوا تو سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے بھی یہی تھے. اس وقت عمر بن خطاب تلوار لے کر کھڑے ہو گئے, کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن کو اڑا دوں. کھڑے ہو گئے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں, آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں. بوسہ لینے کے بعد باہر نکلتے ہیں. باہر نکل کر کیا کہتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ما کان یعبد محمدا, خطبہ دیتے ہیں, خطبہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ما کان یعبد محمدا, اگر کوئی شخص محمد کی عبادت کرتا ہے فقد مات, وہ فوت ہو چکے ہیں. من کان یعبد اللہ, اگر کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے تو فإن اللہ حی لا یموت, تو اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ رہے گا, وہ فوت ہونے والے نہیں. تو یہ نہیں کہ ایک نبی چلا جائے, جب وہ چلا جائے تم پیٹھ پھیر کر اس دین سے پھر جاؤ. اس کے بعد آیت ارشاد فرماتے ہیں وما کان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں, صرف اللہ کے رسول تھے. اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے تھے, اس دنیا میں رہے تھے, ان کو قتل کر دیا گیا یا وہ فوت ہو گئے. تو جب وہ فوت ہو گئے کہ تم پیٹھ پھیر لو گے؟ اگر تم نے پیٹھ پھیر بھی لگی, پوری دنیا بھی اگر پیٹھ پھیر لے, تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں فلن یضر اللہ شیئا, مجھے ایک ذرے کا بھی نقصان نہیں تم پہنچا سکتے. اصل بات تو یہ جو تم تک دین پہنچا تم اس دین پہ بھی تو عمل کرو. تمہاری طرف دین بھیجا گیا, کیوں بھیجا گیا؟ ہدی للناس, انسان کی ہدایت کے لیے, تاکہ انسان اسے سیکھ کر راہ راست پر آ جائے. تو دین تو اس لیے آیا. تو آج آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھیے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے اللہ کے رسول کے لیے. تو عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت کی, خدا کی قسم میرا دل کے اندر سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے. میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کے اندر یہ آیتیں بھی نازل ہوئی تھی. تو یہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی, یہ تھی ایمان کی قوت. جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت سناٹے کی حالت میں تھے, اس وقت ایمان کی قوت کو اپنی کو مضبوط کر کے ان کو سہارا دینے والا اگر کوئی شخص تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا. مسلمانوں کو جمع کرنے والا اگر کوئی شخص تھا تو صدیق اکبر تھا. مرتدین کے خلاف لڑنے والا اگر کوئی شخص تھا تو ابو بکر بن صدیق تھے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اگر کوئی لڑنے والا تھا تو ابو بکر بن صدیق تھے. جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خلاف جہاد کرنے والا اگر کوئی تھا تو صدیق اکبر تھا. تو یہ تھے صدیق اکبر, یہ تھی ایمان کی طاقت. آپ ذرا سوچئے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور کہیے کہ ہمارے دل کے اندر کتنی ایمان کی طاقت ہے. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ کاروبار کے اندر سود مت لو, ہمارا کاروبار ہی سود سے چل رہا ہوتا ہے.
آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ بے حیائی سے دور رہو، نمازوں کی پابندی کرو، مسجدیں ویران پڑی ہیں، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا لیڈر ملنا چاہیے؟ عمر بن خطاب جیسا لیڈر ملنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کرو، عمر بن خطاب کا لیڈر بھی اس وقت مل سکتا ہے جب ایمان بھی تو تمہارے اندر ہوگا، دل کے اندر۔ جو عمر جیسا ایمان بھی تو پیدا کرو گے، پھر عمر جیسا لیڈر آئے گا۔ حالت ہماری ایسی ہے کہ ہر پوری چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور دعا ہم رب العالمین سے یہ کر رہے ہوتے ہیں، اے رب العالمین ہمیں عمر بن خطاب جیسا لیڈر عطا کر۔ اگر عمر بن خطاب جیسا لیڈر آ گیا تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو کسی کو سزا نہ ملے۔ عمر کے بارے میں پتہ بھی ہے، عمر بن خطاب کے بارے میں معلوم بھی ہے۔ اگر عمر بن خطاب جیسا لیڈر آ گیا تو مسلمان ہی کوئی ایسا شخص نہ بچے گا جس کو سزا نہ دی جائے۔ چھوٹی سی غلطی پر سزا دے دی جاتی تھی۔ یہ تھے عمر بن خطاب۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام جیسی محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کر دے۔ جب ہم دعا کریں گے، اگر ہمیں 10% میں مل گیا، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا